بہت بہت شکریہ جناب مولانا ابرار احمد اصلاحی مکی صاحب. مولانا نے کئی ساری چیزوں کی طرف توجہ دلائی. میں ایک بہت ہی ایک مختصر بات کہنا چاہتا ہوں. مولانا نے تاریخ کا حوالہ دیا. 1857 کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جو متعدد مدارس اور مکاتب قائم ہوئے ان کو ایک خاص تاریخی پس منظر میں دیکھنا چاہیے. اور وہ تاریخی پس منظر بہت حد تک ان مدارس اور مکاتب کے نصاب تعلیم، ان کے مقاصد اور ان کے نصب العین، ان سب کو متعین کرنے میں کلیدی رول ادا کرتا ہے. اس میں دینی اور عصری دونوں طرح کے مکاتب اور مدارس شامل ہیں، چاہے وہ سر سید کا ویژن ہو یا شبلی اور فراہی کی کوششیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام ہو یا دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہو. احیاء دین اور اعلاء کلمت اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ان تمام مفکرین کے یہاں مشترک ہے اور جو بہت اہم ہے، وہ یہ کہ کس طرح اس تہذیبی ورثے کو محفوظ رکھا جائے جو مستقل مستشرقین کے تہذیبی، علمی اور فکری یلغار کا شکار تھا. آپ سر سید کی ابتدائی اور ان کی زندگی کے آخر لمحات کی تحریریں دیکھ لیں. سر سید نے اچھا خاصا وقت صرف کر دیا سر ولیم میور کا جواب لکھتے ہوئے، ڈبلیو ہنٹرز کی کتاب کا جواب لکھتے ہوئے. آپ سر سید اور شبلی کے درمیان اگر کوئی قدر مشترک تلاش کریں تو وہ یہی چیز ہے، چاہے وہ اسکندریہ کے کتب خانہ کے اوپر ان کا مضمون ہو، چاہے وہ سیرت النبی ہو. ان سب کے اندر جو ایک چیز جو روح کی طرح کار فرما ہے وہ یہ کہ کس طرح اسلام اور اسلامی تہذیب اور اس کے اقدار اور صحیح اسلامی تاریخ کو اس مشرقی اور مستشرقین کی جو فکری اور جو ان کی تہذیبی ان کے جو حملے ہیں ان سے محفوظ رکھا جائے. لیکن اس ویژن میں ایک چیز جو مدرسۃ الاصلاح کے بانیان کو اور مدرسۃ الاصلاح کے نصاب اور اس کے نصب العین کو باقی دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے، وہ ہے شبلی اور فراہی کا ویژن. شبلی تو بہت پہلے سے اس بات کے قائل تھے کہ اگر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو ایک بہت مضبوط قلعہ قائم کرنا ہے اور اس قلعے کے اندر اسلامی تہذیب کی اور اسلامی تہذیب کی وہ تمام اقدار محفوظ کرنی ہے اس قلعے میں، تو اس کے لیے مسلمانوں کو علوم قدیم اور جدید علوم کے درمیان جو خلیج ہے وہ مٹانی پڑے گی. اس لیے وہ سر سید سے بہت قریب بھی آئے اور بعد میں دارالعلوم ندوہ سے دور بھی گئے. اور بعد میں جب دل برداشتہ ہوئے تو مولانا فراہی کو خط لکھا اور کہا آئیے مل کر کے کچھ ایسا ہی کریں. اور ان دونوں کے غور و فکر اور ان دونوں کی سوچ سے جو مقصد، جو نصاب، جو منہج درس و تدریس، جو نظام زندگی اور جو نظام تربیت پھر مدرسۃ الاصلاح میں قائم ہوا، اس کا بنیادی مقصد یہی قرار پایا کہ ہمیں قرآن مجید کو بہت غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور قرآن مجید کے ارد گرد ان تمام علوم کو ایک آکسیلری سائنس کی طرح پڑھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بقیہ دوسرے علوم قرآن سے روشنی حاصل کر سکیں، قرآن کی روشنی کو مدھم نہ کریں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ آج کے ہمارے درمیان جو 3 مقالہ نگاران موجود ہیں وہ مدرسۃ الاصلاح کے مقاصد، اس کا منہج درس و تدریس، اس کا نظام تربیت اور اس کا نصب العین، ان تمام پہلوؤں کے اوپر الگ الگ گفتگو کریں گے اور ان تمام سوالات کا جواب دیں گے کہ آخر اس قرآن مجید کو مرکزی اور محور کی شکل دینے کا مفہوم کیا ہے. عام زبان میں اس کو کیسے سمجھیں، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کیا یہ صرف ایک کلیشے ہے، لفظ بے معنی، یا اس کا کوئی مفہوم ہے.
اور ہم تمام حضرات یہاں پہ اس بات کی امید کریں گے اپنے مقالہ نگاران سے کہ اس پہلو کو جتنا زیادہ آسان اور صاف لفظوں میں ہمارے سامنے اگر ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں تو ہم ان کے شکر گزار ہوں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آج کے اس تعلیمی کانفرنس کا جو مرکزی حصہ ہے، جس میں ہمارے درمیان 3 مقالہ نگاران موجود ہیں، جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان اصلاحی صاحب، جناب مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی صاحب اور جناب ڈاکٹر ارشد جمال ندوی صاحب، یہ تینوں الگ الگ موضوعات پر یہاں اپنے مقالے پیش کریں گے۔ میں سب سے پہلے جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان اصلاحی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان اصلاحی صاحب جامعۃ الطیبہ طوا اعظم گڑھ کے معتمد ہیں اور تعلیم نسواں کے لیے اور خاص طور سے ایک ایسے علاقے میں جہاں تعلیم کا بہت کم رواج ہے عورتوں میں، وہاں لڑکیوں کو اور عورتوں کو تعلیم سے جوڑنا اور ان تک تعلیم کو پہنچانے کا بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں۔ میں جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان اصلاحی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں تو مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ میری ذمہ داری ہے اس وقت کی کہ فارغین مدرسۃ الاصلاح کی دینی و تعلیمی خدمات پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ فارغین مدرسۃ الاصلاح کی دینی و تعلیمی خدمات کے تذکرہ سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مدرسۃ الاصلاح کے قیام اس وقت کے سماجی حالات اور اس کی خصوصیات و امتیازات کا مختصر تذکرہ کر دیا جائے۔ تفصیلی تذکرہ اگلے مقالے میں آئے گا تاکہ اس کی خصوصیات کی روشنی میں اس کے فارغین کی فتوحات و خدمات کے سمجھنے میں مزید سہولت و آسانی ہو۔ حاضرین کرام، مدرسۃ الاصلاح جو آج اپنی عمر کے 111ویں برس میں داخل ہو چکا ہے، اس کا سنگ بنیاد حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندی کے ہاتھوں سن 1908 عیسوی میں رکھا گیا۔ اس کے اصل بانی مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سیدھا سلطان پور کے تھے۔ مدرسہ کے تعارف نامہ میں اس کا تذکرہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ 1327 ہجری کے موسم بہار میں اسی دیار کے ایک اہل دل بزرگ مولانا محمد شفیع صاحب مرحوم کی مخلصانہ تحریک پر قصبہ سرامیر کے قریب ایک چٹیل میدان میں مدرسۃ الاصلاح کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ کبھی چٹیل میدان تو کبھی وادی غیر ذی زرع کہہ کر اس بات کی جانب لطیف اشارہ کیا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس طرح وادی غیر ذی زرع میں آباد کیے گئے اور ان کے بعد وہ وادی امن و سعادت کا گہوارہ بنی، بلکہ وہیں سے کلمہ طیبہ کا وہ شجر بارآور ہوا جس کی توصیف اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح مدرسۃ الاصلاح کے شجر سایہ دار نے بھی خالص توحید اور قرآنی دعوت کے برگبار پھیلائے کہ خطہ اعظم گڑھ میں نوابان اودھ کے اقتدار اور اثر و رسوخ کی وجہ سے جو رسومات، بدعات اور خرافات معاشرے میں جڑ پکڑ چکی تھیں، اس کے گھنے سایہ کے زیر اثر دم توڑ گئیں، اور اسی کا فیضان ہے کہ دین کا صحیح قرآنی تصور اعظم گڑھ بطور خاص شبلی و فراہی کے دیار میں جس طرح پایا جاتا ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ عوامی و عمومی سطح پر دین کا ایسا جامع تصور آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ بہرحال سن 1908 عیسوی میں سنگ بنیاد کے بعد جو اس کا ابتدائی دور ہے، آپ اسے دور طفلی بھی کہہ سکتے ہیں اور مکتبی دور بھی، سن 1914 عیسوی تک محیط ہے۔ اس کے کام کو آگے بڑھانے اور ترقی دینے کے لیے اس کا پہلا اجلاس سن 1909 یا سن 1910 عیسوی میں ہوا، جس میں ملک کے اکابر نے شرکت فرمائی۔ علامہ شبلی، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری وغیرہ جیسی بڑی شخصیتیں شریک اجلاس ہوئیں۔ مکتب کو مدرسہ بنانے پر غور ہوا۔ یہ طے ہو جانے کے بعد کہ اس کو مکتب تک ہی محدود نہ رکھا جائے بلکہ ترقی دے کر ایک معیاری درسگاہ میں بدل دیا جائے۔ اس وقت یہ بحث بھی آئی کہ یہ مدرسہ کس کی شاخ ہوگا۔
دارالعلوم دیوبند کی یا کسی اور طرز فکر کی درسگاہ کی۔ بہت حد تک یہ بات طے ہو چکی تھی کہ اسے دارالعلوم دیوبند کی شاخ قرار دیا جائے، مگر مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے اس کی مخالفت کی اور علامہ نعمانی سے فرمایا، جناب اپنے مدرسہ کو کسی کا ضمیمہ ہرگز نہ بنائیے اور نہ بننے دیجیے، بلکہ اسے ایک مثالی درسگاہ بنائیے۔ علامہ شبلی نعمانی کو مولانا عبید اللہ سندھی کی یہ بات پسند آئی اور مجلس شورا سے یہ بات طے کرائی کہ یہ مدرسہ کسی کی شاخ نہ ہوگا۔ یہ ملحوظ رہے کہ علامہ نعمانی دارالعلوم ندوہ سے دل برداشتہ ہو کر مستقل اعظم گڑھ آ گئے تھے اور انہیں مدرسہ کو آگے بڑھانے کا خیال تھا، اور مجلس شورا نے آپ کے سر اس کی نظامت کی ذمہ داری بھی ڈال دی تھی۔ یہاں اس بات کی بھی صراحت ضروری محسوس ہوتی ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں 3 نمایاں روایتیں ملتی ہیں۔ ایک دہلی کی، جس میں شاہ ولی اللہ کے زیر اثر قرآن و حدیث کی تعلیم کو مرکزی مقام حاصل تھا، دوسری فرنگی محل کی جو درس نظامی کا اصل گہوارہ تھا اور جہاں فقہ و اصول فقہ اور معقولات کو بنیادی اہمیت حاصل تھی، اور تیسری خیر آباد کی، جہاں علم کلام کو غلبہ حاصل تھا۔ دیوبند میں نظام تعلیم کی بنیاد درس نظامی کو بنایا گیا، لیکن اولین دور میں اس کا مزاج دہلی کی روایت سے قریب تر تھا، بعد میں فقہ اور کلام دونوں کی طرف رجحان بڑھا۔ چونکہ علامہ شبلی نعمانی کے اوپر نظامت کی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی، چنانچہ اس کے اغراض و مقاصد اور طریقہ کار کا ابتدائی خاکہ علامہ ہی نے تیار کیا۔ مولانا فراہی ان دنوں حیدرآباد میں تھے۔ اس کا اظہار علامہ کی ان مکاتیب سے ہوتا ہے جو وقتاً فوقتاً علامہ نعمانی نے امام فراہی کو سرامیر کے مدرسہ کے سلسلہ میں لکھیں۔ ترجمان القرآن مولانا حمید الدین فراہی عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے قوم کی اصلاح اور اس کی پھنسی ہوئی کشتی کو گرداب سے نکالنے کا ایک دوسرا نسخہ تجویز کیا۔ یہ نسخہ کیمیا بے آمیز طریقے پر رجوع الی القرآن، یعنی امت تمام تحفظات اور جملہ گروہی و مسلکی تعصبات سے بالا تر ہو کر قرآن سے چمٹ جائے اور اس کے بتائے ہوئے راستے کو مضبوطی سے دانتوں سے پکڑ لے۔ جس چیز کے ذریعہ دور اول میں امت کی اصلاح ہوئی تھی، آج بھی اسی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر اس طرح کا کوئی خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امام فراہی نے قرآن مجید کی محققانہ تعلیم کو اس مدرسہ کا نصب العین قرار دیا۔ منطق، فلسفہ، علم کلام کی غیر ضروری کتابیں نصاب سے خارج کی، حدیث اور فقہ کی تعلیم کو جماعتی و مسلکی عصبیت سے آزاد کیا، فنون کی تعلیم میں امہات کتب کو پیش نظر رکھا۔ آج جبکہ درجات عالیہ تک مدرسہ کے نصاب میں سائنس، ریاضی، انگریزی، ہندی، تاریخ، اردو، یہ ساری چیزیں داخلی نصاب ہیں، لیکن قرآن مجید کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ علوم و فنون اسی بنیاد کے ارد گرد گردش کرتے نظر آتے ہیں۔ مدرسے کے طریقہ تعلیم کی بھی چند بنیادی خصوصیات ہیں جو ہندوستان کے دیگر مدارس سے اسے ممتاز کرتے ہیں۔ یہاں طالب علم کو اپنے زیر درس کتابوں کا مطالعہ خود کرنا پڑتا ہے۔ شروع حواسی سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، مشکل الفاظ کے معنی مستند عربی لغات سے معلوم کیا جائے، اردو لغت نہ دیکھی جائے، قرآن مجید کے مطالعہ کے وقت کسی بھی تفسیر کو نہ پڑھے، بعد میں حسب ضرورت رجوع کرے۔ داخل نصاب کتب اعراب و حرکات سے معرہ ہوتی ہیں۔ یہ طرز تعلیم طالب علم کو غیر معمولی توانائی بخشتا ہے۔ طالب علم چند برسوں ہی میں خود کفیل، یعنی بغیر کسی زحمت کے تمام علوم و فنون کی کتابوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک اور طریقہ جس سے بیشتر مدارس کی دنیا آری ہے وہ یہ ہے کہ مدرسہ میں اثناء درس طالب علم کو سوالات کی پوری آزادی ہوتی ہے۔ استاد طالب علم کو مطمئن کرنے کا پابند ہے۔ استاد اور طالب علم دونوں اپنے اپنے موقف کے دلائل دیتے ہیں۔ اس سے بحث و تحقیق کا سلیقہ آتا ہے، مزید مطالعہ کا ذوق فروغ پاتا ہے، بند ذہن کھلتے ہیں، قلب و نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ ان خصوصیات، امتیازات اور طریقہ تعلیم کے نتیجے میں اس وادی غیر ذی زرع کے فارغین کے ذریعہ سرزمین اعظم گڑھ کو بطور خاص اور اس کے فارغین جہاں جہاں پہنچے ان کے باشندوں کو بدعت و خرافات سے نجات ملی اور بے آمیز طریقے پر دین حنیف سے وابستگی کی توفیق نصیب ہوئی اور گروہی و مسلکی تعصبات کی فضا میں اعتدال و توازن قائم ہوا، جن سے کوئی صاحب نظر شخص انکار نہیں کر سکتا۔ پورے ہندوستان کی نگاہیں آج بھی اس ادارہ کی طرف لگی ہوئی ہیں اور اس سے خاموش تقاضا کر رہی ہیں کہ اس کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر
اور اس کے فیضان کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ فارغین مدرسہ نے تصنیف و تعلیم، دعوت و اصلاح، قیادت و رہنمائی اور ملت کے لیے اظہار و قربانی کے میدانوں میں جو شاندار خدمات انجام دی ہیں وہ بڑے پیمانے پر خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں، اور آج بھی اس کے فارغین جہاں جہاں موجود ہیں اپنی موجودگی مختلف میدانوں میں درج کرا رہے ہیں۔ مدرسۃ الاصلاح کے قیام، اس کے قیام کے پس منظر، امتیازات اور خصوصیات اور طریقہ تعلیم کے تذکرہ کے بعد آئیے اصل موضوع فارغین مدرسہ کی دینی و تعلیمی خدمات کی طرف۔ فارغین مدرسہ کا جب زبان پر ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں اور زبان پر جو نام آتا ہے وہ مولانا امین احسن اصلاحی علیہ الرحمہ کا نام نامی و اسم گرامی، مگر چمنستان اسلام میں میرے نزدیک سب سے عظیم نام، ظاہری اعتبار سے بھی اور کسب باطنی میں بھی علم و عمل کا پیکر کامل اگر کوئی ہے تو مولانا اختر احسن اصلاحی کی ذات گرامی۔ بانی تحریک اسلامی سید ابوالعلا مودودی نے ان کے شان وفات پر کہا تھا کہ مرحوم و مغفور اس زمانے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، مخالفین تحریک بھی اس باب میں ایک زبان تھے، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ مولانا اختر احسن اصلاحی نے اپنے استاد گرامی مولانا فراحی کے علم کی طرح ان کے عمل کو بھی اپنانے کی کوشش کی، اور اس کی جھلک ان کی زندگی کے ہر پہلو میں نمایاں تھی۔ وہ سچ مچ شہدائے قرآن تھے، آپ مدرسۃ الاصلاح کے محتمم تھے، اور آپ کے دور میں ملک ہندوستان میں ایک سے ایک درسگاہیں تھیں، لیکن مدرسہ جیسا پاکیزہ علمی ماحول کہیں نہیں تھا۔ یہ ماحول مولانا کے دم سے تھا اور مولانا کے دم تک ہی رہا۔ وہ مدرسہ کا سنہرا دور تھا۔ مولانا اس چمن کے مالی تھے اور ان کی حیثیت باپ اور سرپرست کی تھی۔ مولانا محترم اخلاق کے اعلیٰ معیار اور اظہار و قربانی کے عظیم مرتبہ پر فائز تھے۔ اگر کوئی شخص چند منٹ یا سیکنڈ کی تاخیر سے بھی مدرسہ آتا تو مولانا کے نزدیک اس کی ایمانی و اخلاقی حالت کیا ہوتی، مولانا کی اس جملہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نماز زندگی کا پیمانہ ہے، زندگی نماز کا پیمانہ۔ مولانا کے نزدیک اگر کوئی شخص نماز سے غفلت یا سستی برتتا ہے تو اس کی زندگی کا کوئی کام وقت پر اور صحیح انداز میں نہیں انجام پا سکتا۔ نماز کے تعلق سے مولانا کا یہ جملہ بھی بہت مشہور ہے کہ میں کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر نماز ٹھیک نہیں ہوئی تو کوئی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مولانا اختر مسلمی نے کیا درست فرمایا ہے کہ اختر احسن کا ایثار عالی یہاں۔ مولانا امین احسن اصلاحی سے پہلے ان کا تذکرہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مولانا امین احسن اصلاحی زمانے طالب علمی میں اور جب مدرسہ پر استاد تھے اس وقت بھی قرآن مجید کے درس میں جہاں مشکل پیش آتی مولانا سے رجوع فرماتے اور مولانا چٹکیوں میں مشکل حل فرما دیتے۔ دوسرے یہ بات بہت کم لوگوں کے علم میں ہوگی کہ مولانا امین احسن اصلاحی کا نام امین احمد تھا۔ مولانا اختر احسن صاحب کی ذات گرامی سے متاثر ہو کر موصوف امین احمد سے امین احسن ہوئے تھے۔ یہی حال مولانا جلیل احسن ندوی صاحب کا بھی ہے کہ اپنے استاد سے متاثر ہو کر اپنے نام جلیل کے آگے احسن کا لاحقہ پسند کیا۔ دوسرے مقام پر فارغین مدرسہ میں مولانا امین احسن اصلاحی کی ذات گرامی ہے جو محتاج تعارف نہیں۔ آپ کی پہچان فکر فراحی کی امین و ترجمان کی ہے۔ آپ نے امام فراحی کے رسائل کو اردو کا جامہ پہنایا۔ آپ کی ادارت میں الاصلاح کا اجرا ہوا۔ الاصلاح مجلہ کے ذریعہ دنیائے علم و ادب میں مدرسۃ الاصلاح کا شہرہ ہوا۔ آپ کے چند صفحات کے کتابچہ پاکستانی عورت دو راہے پر نے پوری قوم پاکستان کی کایا پلٹ دی۔ جنرل ایوب کی شکست فتح میں بدل گئی۔ آپ کی تصانیف حقیقت توحید، حقیقت شرک، کارکنوں کی ذمہ داریاں اور ان کے اوصاف، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، کامیابی کے شرائط اور تزکیہ نفس آج بھی تحریک اسلامی کے بنیادی مطالعہ نصاب میں ہے۔ تدبر قرآن آپ کا شاہکار ہے۔ مولانا صدر الدین اصلاحی جنہیں فلسفہ اجتماعیت کا بابا آدم کہا جاتا ہے، آپ نے دین کا قرآنی تصور واضح فرمایا، اساس دین کی تعمیر فرمائی، قرآن مجید اور اسلام ایک نظر میں پیش کیا۔ آپ نے اگر فریضہ اقامت دین پر لوگوں کو ابھارا، وہیں راہ حق کے مہلک خطرے سے بھی آگاہ کیا۔ اس طرح آپ کی 2 درجن تصانیف نے مارکہ اسلام و جاہلیت برپا کر دیا اور ملت اسلامیہ کو یہ راہ دکھائی کہ مسلمان امامت کبریٰ پر دوبارہ کیسے فائز ہو سکتا ہے۔ کتابیں لکھنا وہ بھی فکری رہنمائی ہر ایک کے بس کی بات نہیں، پھر بھی تصنیفات و تالیفات ہوتی رہتی ہیں، لیکن کسی کتاب یا تفسیر کی تلخیص تیار کرنا
تحقیق و تخریج اور تصنیف سے مشکل کام ہے۔ مولانا صدر الدین اصلاحی کا عظیم کارنامہ تفہیم القرآن کی تلخیص ہے۔ آپ تحریک اسلامی کے ابتدائی ادارہ الاسلام کے بنیادی رکن تھے۔ مولانا نظم الدین اصلاحی آپ بھی امام فراہی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ فن حدیث آپ کا خاص موضوع تھا۔ دلائل السنن والآثار اس موضوع پر آپ کی اہم کتاب ہے۔ حدیث کے تعلق سے دیگر مسودات طباعت سے محروم رہ گئے۔ سیرت نگاری میں بھی آپ کو خاص ملکہ تھا۔ حاضرین کرام، اگر تمام اصحاب تصنیف اصلاحی حضرات کا تعارف اور ان کی دینی و علمی خدمات کا تذکرہ صرف 1-2 سطروں میں پیش کیا جائے تو اس سیشن کا پورا وقت بھی ناکافی ہوگا۔ مرحوم اصلاحی حضرات میں وہ چند افراد ہیں جن کا تذکرہ ابھی اوپر کیا جا چکا ہے۔ ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے خاص موضوعات پر منفرد کارنامہ انجام دیا۔ چند حضرات کے نام بطور نمونہ ایک مشت اذکر والے پیش خدمت: مولانا سلطان احمد اصلاحی، مولانا محمد ایوب اصلاحی جہراج پوری، مولانا عبد الرحمن پرواد اصلاحی، مولانا عبد المجید اصلاحی جہراج پوری، مولانا ضیاء الدین اصلاحی، ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی، ڈاکٹر ابو الخیر اصلاحی، مولانا داؤد اکبر اصلاحی، مولانا ابو البرکات اصلاحی، مولانا منہاج الدین اصلاحی پاکستان، مولانا مقصود احمد اصلاحی، حکیم مختار احمد اصلاحی جون پوری، مولانا عبد الرحمن اختر مسلمی اصلاحی، انور اعظمی، عبد اللطیف اعظمی، مولانا عبد الباری اصلاحی، مولانا محمد ایوب اصلاحی قمروی، ڈاکٹر صفدر سلطان اصلاحی، مولانا بدر الدین اصلاحی، مولانا عبد الحد اصلاحی، مولانا عبد الرحمن ناصر اصلاحی جامعی، مولانا ابو بکر اصلاحی، مولانا شہباز اصلاحی، مولانا احمد محمود کوثر اعظمی اصلاحی، مولانا نور الہدیٰ اصلاحی، مولانا نجم الہدیٰ اصلاحی اور مولانا مشتاق احمد اصلاحی، مولانا اظہار احمد اصلاحی۔ اسی طرح آج بھی جو حضرات تصنیف و تالیف سے وابستہ ہیں ان میں سے بعض حضرات کے نام پیش سماعت: مولانا محمد یوسف اصلاحی، مولانا عنایت اللہ سبحانی، پروفیسر محمد اسلم اصلاحی، ڈاکٹر عبید اللہ فراحی، حکیم الطاف احمد اعظمی، ڈاکٹر ظفر الاسلام اصلاحی، ڈاکٹر محمد اجمل ایوب اصلاحی۔ ڈاکٹر صاحب موصوف کو شاہ فیصل ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ ڈاکٹر فخر الاسلام اصلاحی، مولانا عبدالعلیم اصلاحی، ڈاکٹر عبدالعظیم اصلاحی، ڈاکٹر ایاز احمد اصلاحی، پروفیسر ابو سفیان اصلاحی، مولانا بشیر احمد اصلاحی، مولانا ابرار احمد اصلاحی، مولانا اشد جمال ندوی، مولانا عبدالحسیب اصلاحی، مولانا ڈاکٹر مختار احمد اصلاحی جی این پوری، مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی، ڈاکٹر نازش احتشام اصلاحی، ڈاکٹر شمیم ارشاد اصلاحی، ڈاکٹر اورنگزیب اصلاحی۔ یہ وہ حضرات ہیں جو صاحب تصنیف و تالیف ہیں، مگر ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ ان حضرات کی تصنیف برائے تصنیف اور تالیفات برائے تالیف نہیں۔ ان حضرات کی تصنیفات میں تحقیق ہے، قرآن و حدیث مرکز و محور ہے، فکری رہنمائی اور روحانی غذا اور اجتہادی شان ہے۔ کسی کی تصنیف میں بعد مخالف کے تیز و تند دھارے کے رخ کو موڑنے کی طاقت ہے، طوفان سے مقابلے کا حوصلہ ہے، مشکل سے مشکل حالات میں۔ اب دیکھیے وقت ختم ہو گیا، مجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ کتنا وقت ہے اور ابھی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، میں نے صرف نام گنائے ہیں۔ اور یہ تو اصحاب تصنیف کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے ان لوگوں کے اسلوب نگارش اور طرز تحریر پر بھی گفتگو ہے اصلاحیوں کی۔ اور یہ بھی ہے کہ جیسے ڈاکٹر ظفر الاسلام اصلاحی صاحب عہد وسطیٰ کی تاریخ پر اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو کون کون لوگ ہیں؟ ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی ہیں تو بیک وقت ادیب ہیں، سیرت نگار ہیں، خاکہ نگار بھی ہیں، تنقید نگار بھی ہیں۔ اور اصلاحیوں نے کچھ نئے نئے کنائے، استعارے، محاورے بھی ایجاد کیے ہیں، سمجھ لیجئے۔ جیسے مولانا میر حسن اصلاحی کی ہے ظن فاسد ہے، گنبد دل کی صدا ہے، نور یزدانی ہے، برق غضب ہے، دریڑ ہے، ککیڑ ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو اصلاحیوں کی تصنیفات کا جائزہ اس طور سے بھی لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے خطابت کے میدان میں جو اصلاحیوں کی خدمات ہیں اس کا بھی پورا تذکرہ ہے، اور اس میں مولانا احمد محمود صاحب، بدر الدین اصلاحی صاحب، امین احسن، کوئی شعلہ بیاں خطیب تو کوئی شیریں بیاں مقرر، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج بھی مولانا انیس احمد صاحب ہیں، ڈاکٹر اشتاق احمد دلی صاحب ہیں، پروفیسر ابو سفیان صاحب ہیں،
मौलाना अबुल फैज़ साहब, मौलाना ताहिर मदनी साहब हैं, मौलाना अबरार अहमद साहब इस्लाही मक्की हैं, ये सब नाम इसमें दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है खिताबत में कि इस्लाही हजरात की जो तकरीर होती है वो अपने मौजू से मरबूत होती है, इधर उधर की बेसफ़ा की बेपर की नहीं उड़ाते। और इसी तरीके से ये देखा जाए तो मजल्ला इस्लाह है, मिसाक है, तदब्बुर है, इंसाफ है, हयात नौ, दावत, हसनात, ज़िंदगी, सियासत, ये बहुत सारे पर्चों के नाम हैं जो इस्लाहियों ने निकाले या इस्लाही हजरात इनसे वाबस्ता रहे। मैं सब छोड़ रहा हूँ इसलिए कि नोटिस मिल चुका। और इसके आगे जो असहाब तदरीस हैं, जो दर्स व तदरीस से वाबस्ता हजरात हैं, उनकी भी एक तवील फ़हरिस्त है। और इसमें ऐसे लोगों के नाम भी हैं जो अपने अपने फ़न के नामवर व बाकमाल मुअल्लिम हैं, उनका भी तज़किरा है। और जो दीनी मदारिस में खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनका भी है। और जो असरी जामियात से वाबस्ता हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारे इकरामुल हक साहब, तो ये सारी फ़हरिस्तें हैं। इसके ताल्लुक़ से भी पूरा तज़किरा है। और फिर मदरसे के फ़िक्र से जो और इदारे कायम हुए हैं, जैसे इदारा उलूमुल कुरान है, ज़ाहिर बात है कि तलबे कदीम ने कायम किया अलीगढ़ में। इसी तरीके से जामिया सलाहुल बनात सरामीर में है। जामिअतुत तय्यबात भी मदरसा के नूरी से मुस्ततीन है। इसी तरह से नेपाल में दावत व इरशाद के जो बहुत सारे काम इस्लाही हजरात कर रहे हैं, वो सब इस्लाही फ़िक्र के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो इसका भी इसमें पूरा तज़किरा है। और एक चैप्टर इसका भी था कि इस्लाह से मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले ऐसे भी हैं कि मदरसतुल इस्लाह वाहिद इदारा है कि इस्लाही लिखने वाले नस्बी भी हैं, शौकिया भी हैं, जाली भी हैं, मगर सब मदरसा से मोहब्बत करते हैं। और पाकिस्तान के बहुत सारे ढेर सारे लोगों का नाम था कि वो अपने आप को इस्लाही लिखते हैं। हिंदुस्तान में तो सिर्फ एक खानवादा है, उसका भी तज़किरा है, जो नस्बन व नस्लन इस्लाही लिखते हैं। लेकिन मदरसतुल इस्लाह के मैं ये सब बातें अपनी समेट करके आखिर में यहाँ जो चंद लोग हैं स्टेज पर और स्टेज से नीचे इस हाल में हैं, उसमें देखिए नहीं बिल्कुल ताज़ा सूरत हाल इस्लाहियों की, फ़ारिगीन मदरसा की दीनी और तालीमी खिदमत में, कि महाराष्ट्र से इब्तिदा करें तो मौलाना अख्तर सुल्तान इस्लाही साहब फ़िरोज़ एजुकेशन सोसाइटी के सुपरवाइज़र हैं और अंजुमन तलबे कदीम महाराष्ट्र यूनिट के नायब सदर हैं। बेशतर हजरात आप वाकिफ़ हैं। आपका ख़ास मैदान कोकन का इलाका है, लेकिन भिवंडी में भी तामीर अखलाक जारी है। तलबा के दरमियान, तालबात के दरमियान, असातिज़ा के दरमियान नात गोई, शेर खानी, किस्सा गोई, अफसाना नगारी, बैतबाजी और मुख्तलिफ़ तरह के क्विज़ कंपटीशन जारी रखे हुए हैं, ये आप जानते हैं। इसी तरीके से मौलाना असद जमाल नदवी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, अभी आपके सामने आएंगे। आपने आलमियत मदरसतुल इस्लाह से की है और सनद फ़जीलत नदवा से। आप बैक वक्त आलिम भी हैं, फ़ाजिल भी हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं, मुफ्ती भी हैं। जामिअतुल फ़लाह की तालीमी कमेटी के अहम रुकन हैं। जमात इस्लामी हिंद यूपी मगरिब की शूरा के रुकन हैं, मजलिस नुमाइंदगान के भी रुकन हैं। और हिंदुस्तान में जितने मकातिब फ़िक्र के मदारिस मौजूद हैं, सारे नुमाइंदा मदारिस का गहरा मताला है उसके निसाब तालीम का। ये तनहा अथॉरिटी हैं निसाब तालीम पर इस मसले में। और एक तीसरी शख्सियत मौलाना उमर असलम साहब की है, जो मरकज़ी अंजुमन के नायब सदर हैं। आप शेखुत तफसीर हैं मदरसे के। 11 किताबें आपकी मंजर आम पर आ चुकी हैं। आपकी सलाहियत मकबूलियत का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि आप साहिब तसनीफ़ हैं। 11 किताबें आपने, और ये जो कॉन्फ्रेंस अभी शाम में होगी मगरिब बाद, तो उसके भी आप सदर इजलास हैं। तो तकरीर और तहरीर दोनों के जो है ये है। एक और शख्सियत हमारे दरमियान पुरमज़ा और संजीदा शख्सियत कह लीजिए, आप मदरसतुल इस्लाह के सदर मुदर्रिस भी रहे हैं और आज भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और आप जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो महसूस होता है कि अल्फाज सामने हाथ बांध कर खड़े हैं और आपकी लोगों के ज़बान पर पहुँच कर फूलों की तरह झड़ने लगते हैं। आप सब लोग समझ गए होंगे। तो आपकी वजह से कितने मुतशायर शायर बन गए और कितने शायर साहिब दीवान हो गए, ये हम सब लोग जानते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टेज पर एक और शख्सियत जो बुज़ुर्ग है लेकिन देखने में जवान लगती है, आपने इफ्तिताई कलमा सुना है। ये तोमा गाँव के पहले मुकम्मल सनद याफ्ता इस्लाही हैं
33 साल तक राब्ते आलम इस्लामी में रहे, उसके ऑफिस डायरेक्टर भी रहे, जो इंग्लिश मैगज़ीन है उसके एडिटर आप रहे। दावत व इरशाद और तालीम के फ़रोग़ के सिलसिला में आप यूरोप, अमेरिका, एशिया के ज़्यादातर मुल्कों का दौरा कर चुके हैं। कद जाबल आफाक की मसल आप पर सादिक आती है। आपने इंटरनेशनल कुरान रिसर्च अकेडमी और सोशल अलायंस जो आप बनाने जा रहे हैं उसका आपने खुद ही तारुफ करा दिया है। आप ज़्यादातर जो है लखनऊ, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड दौरे पर रहते हैं। और आखिरी चैप्टर में अगर ये कहा जाए कि कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनकी शख्सियत सदारत में और सदारत उनकी शख्सियत में दोनों एक दूसरे में तहलील हो जाती हैं तो बेजा ना होगा। मेरी मुराद आली जनाब डॉक्टर इश्ताक अहमद दिल्ली से है, जो आज इस बज़्म के सदरनशीं हैं। आप मदरसतुल इस्लाह के गुल सरसब, इदारा उलूमुल कुरान के बानी सदर, दारुल मुसन्निफीन सिविल अकेडमी के डायरेक्टर। अलीगढ़ में बरसों से मुताला कुरान का इज्तिमाई सिलसिला आपकी ज़ेर निगरानी चल रहा है। मदरसतुल इस्लाह के 2 मायानात सबूत हैं जिनसे आप किसी भी वज़्न में किसी भी मौजू पर बदाहतन सदारती या कलीदी खिताब समाअत फरमा सकते हैं। एक डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अहसन इस्लाही की ज़ात गिरामी है, दूसरे आपकी शख्सियत। तहरीर आपकी बड़ी वक़ी होती है और आप उलूमुल कुरान का इदारिया कभी कभी और मारिफ के सदरात पाबंदी से लिखते हैं। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी के बाद जब इदारत की ज़िम्मेदारी शाह मोइनुद्दीन नदवी साहब के सर आई तो सैयद सुलेमान नदवी ने फरमाया था कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने मारिफ और सदरात के मेयार को कायम रखा और सीन और मीम में शायद ही किसी को फ़र्क महसूस होता हो। आज अगर अल्लामा बाहर तो मारिफ के इदारिया को कर बेसाख्ता उनकी ज़बान से निकलता कि शिबली और ज़िल्ली में फ़र्क करना मुमकिन है। और अब चलते चलते मैं खुलासा के तौर पर कह दूँ कि मदरसतुल इस्लाह के फ़ारगीन ने इसके मकासद को अमली जामा पहनाने के लिए पूरी जद्दोजहद की है और ज़बान और कलम की क़ुव्वतों का इस्तेमाल किया और दुनिया के जिस खित्ते में भी गए बेफ़िक्र होकर नहीं बैठ गए। तसनीफ़ व तालीफ़ हो या तहक़ीक़ व तनक़ीद, दर्स व तदरीस हो या दावत व तबलीग, इंशा पर्दाजी हो या सहाफ़त, कोई ऐसा मैदान नहीं जिसमें यहाँ के फ़र्जंदों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा न लिया हो। फ़ारगीन मदरसा ने मुल्क मिल्लत की खिदमत के लिए तसनीफ़ व तालीफ़, तहरीक व तबलीग और दर्स व तदरीस बतौर आलकार इख्तियार किया और अब भी इख्तियार किए हुए हैं। माजरत के साथ डॉक्टर साहब आपका वक्त मैंने ज़्यादा ले लिया। अस्सलाम वालेकुम।